العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ہر شخص کے ذمے نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذمے جو بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے احکام کا منکر ہوگا تو اللہ رب العزت سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ قافلہ ملک کے کونے کونے سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہو رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کے عازمین حج سرزمین مقدس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس سال حج بیت اللہ کو مقدر کیا ہے۔ دنیا میں بہت سے مال و اسباب والے ہیں، وسائل والے ہیں، وہ خواہش کے باوجود اس سعادت سے بہرامند نہیں ہو سکے، لیکن یہ افراد جو روانہ ہو رہے ہیں یا جو جانے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب بھی ہیں اور اللہ کے منظور نظر بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جب یہ بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ اس تناظر میں حجاج کو رخصت کرنا، حجاج کو الوداع کہنا، حجاج کی خدمت کرنا اور پھر ان کے آنے پر ان کا استقبال کرنا بڑے خیر و ثواب کی بات ہے۔ یہ حج جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص اس فریضے کو ادا نہیں کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو 5 ارکان ہمیں دیے ہیں ان میں 4 عبادتیں ہیں۔ وہ چاروں عبادتیں یا تو مالی ہیں یا جسمانی ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں جسم کو استعمال کیا جاتا ہے سر سے لے کر پیر تک۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس میں بھی جسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے، لیکن یہ حج ایسی عبادت ہے جو ایک طرف بدنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور دوسری طرف مالی بھی ہے۔ گویا کہ دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے انعامات بھی بہت زیادہ رکھے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اس کا نقد فائدہ ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کے ذریعے سے تقوی کی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے ذریعے سے نفس کے حرص اور بخل کو اور شح کو نکال کر خرچ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن حج کے فوائد کا، اس کے اثرات کا، اس کے نتائج کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں 1-2 فائدوں کا تذکرہ نہیں آیا بلکہ مجموعے فوائد کا تذکرہ آیا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع کو، اپنے فوائد کو، اس کے اثرات کو، اس کے ثمرات کو دیکھیں۔ اور حاجی جب جاتا ہے ارض مقدس کی طرف، سرزمین مقدس کی طرف، تو وہاں واقعتاً وہ محسوس کرتا ہے کہ تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں نے اس کو اپنے سائے میں لے لیا ہے اور اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی کو زبان رسالت نے کچھ اس طرح سے فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرے اور کوئی زبان سے غلط بات بھی نہ نکالے اور عمل سے بھی کوئی غلط عمل صادر نہ ہو
تو پھر وہ اس حال میں لوٹتا ہے کہ گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت عطا فرما دی کہ حج مبرور یعنی مقبول حج ہے جو تمام شرائط کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی جنت میں سیدھے انسان داخل ہوگا۔ تو یہ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ حج کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، مخصوص زمانے میں مخصوص عبادتوں کے ساتھ مخصوص مقامات کا قصد کرنا، اسی کو حج کہا جاتا ہے۔ حج پوری زندگی میں سے ایک بار فرض ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس مرد اور عورت کے پاس اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہو، اتنی قوت دی ہو، اتنی استطاعت دی ہو کہ اپنے گھر سے بیت اللہ تک آمد و رفت کا پورا خرچ رکھتا ہو، اس کے لیے حج فرض ہے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے بچے ہیں اور اس کے اہل خانہ ہیں اور اس کے متعلقین ہیں، اس کے حج واپسی تک ان کے خرچ کا پورا انتظام بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ حج کرنے چلا گیا اور گھر والے فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو حج پر جانے والا ہو وہ تندرست بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حج پر جو جا رہا ہے، خاص طور سے خواتین، وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ جب یہ تمام شرطوں کے ساتھ حج ہوگا تو واقعتاً حج ہوگا، ورنہ پھر وہ حج ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو تاخیر کے ساتھ بھی ادا کی جائے تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی تاخیر ہو جائے کہ انسان کا بڑھاپا آ جائے، انسان کی ساری عمر نکل جائے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بالکل مستحسن نہیں ہے۔ معاشرے میں ایک عجیب رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ پہلے ہم اپنی بچوں کی شادی کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں اور پھر تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد حج کریں گے۔ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ اور پھر فرمایا ایک دوسری حدیث میں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس حج کی طاقت ہو اور اس کے پاس ایسی سواری ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے اور وہاں سے واپس لے آئے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر موت پائے یا نصرانی بن کر موت پائے، یعنی اسلام سے محروم ہو کر زندگی سے جائے، اللہ رب العزت کو اس کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حج میں تاخیر ہے، لیکن اگر حج فرض ہے اور حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ بقیہ جو قانونی اڑچنیں ہیں، قانونی دشواریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں، کیونکہ اگر درخواست کی منظوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر کسی انسان کو مکلف نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان نے ایک حج کر لیا، اب اس کے بعد دوسرا حج بھی کر لیا اللہ کے فضل سے، تیسرا حج کر لیا، لیکن اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے اگر حج کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے یہاں بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ تعداد کو بڑھانے کے لیے اور اپنی بڑائی کو دکھانے کے لیے حج کیا جائے۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے جو بہت ڈرانے والی ہے اور بہت تنبیہ والی حدیث ہے، خاص طور سے متنبہ کرنے والی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار تفریح کے لیے حج کریں گے، مالدار تفریح کے لیے حج کریں گے، متوسط طبقے کے لوگ، درمیانی طبقے کے لوگ یہ تجارت کے لیے حج کریں گے، اور علماء اور قرہ ریاکاری کے لیے حج کریں گے، اور جو غریب ہیں، فقراء ہیں، وہ بھیک مانگنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے حج کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نیتوں سے متعلق ہیں۔ انسان حج کرنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے تو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ارادے کو مستحکم کرے، اپنی نیت کو پاک کرے، تمام آلائشوں سے پاک کرے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت اسے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ حج کی عبادت دو خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر دو جذبے ہیں، ایک خوف کا اور دوسرے شوق کا۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اور شوق کا مطلب دلچسپی اور رغبت۔ نماز میں خوف کا پہلو غالب ہے، زکوٰۃ میں خوف کا پہلو غالب ہے، روزے میں خوف کا پہلو غالب ہے، لیکن یہ حج ایسی عبادت جس میں شوق کا پہلو غالب ہے، ایک عاشقانہ عمل ہے، ایک والہانہ کیفیت ہے۔ انسان جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو دو لباس پہنتا ہے، دو چادریں پہنتا ہے، گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ اے اللہ حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہے، تعریف بھی آپ کی، حکومت بھی آپ کی، اور ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ تو جب یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صدا سے خوش ہوتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں تو اسے خوب نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سا حج سب سے زیادہ اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، الحج العج السج،
کہ حج وہ معتبر ہے جس میں نعرہ مستانہ ہو، تلبیہ ہو، کثرت سے اس کا ورد کیا جائے. اور وہ حاجی جب دیوانہ ہوتا ہے اللہ کی یاد میں تو کبھی منی میں ہوتا ہے، کبھی عرفات میں ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں ہوتا ہے، کبھی ملتزم کے پاس آتا ہے اور بلکتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اسی وقت اس کی مغفرت کا پروانہ اسے مل جاتا ہے. تو یہ دیوانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ معتبر حاجی وہ ہے جو الحاج الشاس الطفل، وہ حج کرنے والا ہے جو پراگندہ حال ہو اور پراگندہ بال ہو. پراگندہ حال ہونا اور پراگندہ بال ہونا گویا کہ حج کی خاص علامت ہے. جب انسان دیوانگی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں اور یہ دولتیں اسے حاصل ہوتی ہیں. میرے بزرگوں، بہت سے خوش نصیب بندے ہو سکتا ہوں اس مجمع میں ہوں جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائیں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہری انتظامات کو بھی مکمل کریں اور اپنے باطنی انتظامات کو مکمل کریں. ظاہری انتظامات یہ ہے کہ جو سامان لے جانے ضروری ہیں ان کو لے جائیں تاکہ سفر میں دشواری نہ پیش آئے. اور باطنی انتظام یہ ہے کہ تقوی کی زندگی اور تقوی اور خوف خدا کا ایک ہتھیار اپنے پاس رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حج والے کو رخصت فرماتے تھے تو کہتے تھے زودک اللہ التقوی، زودک اللہ بالتقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے. اور دوسری نصیحت فرماتے تھے غفر ذنبک، وہ دعا دیتے تھے اے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا کرتے تھے ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کو، نیکیوں کو، ثواب کو، اجر کو تمہارے لیے آسان فرما دے تم جہاں کہیں رہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ مسائل جو حج کے لیے بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے اعمال میں غلطی کرتا ہے جس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور جو لوگ اس سال حج کی سعادت نہیں حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں، اگر نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر کر چکے ہیں تو مزید اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.